اچھا سر، ایک کنفیوژن تھا کہ یہ جو سینٹ کے ممبر منتخب ہوئے ہیں، اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اب ان کے پاس کوئی کہہ رہا ہے 60 دن ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی 6 مہینے ہیں. یہ کیا ہے؟ یعنی کہ ہمارے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں جی وہ تو بیٹھے رہے لندن میں جی ہاں اور یہیں آئے. جی اس کے بعد یہ ہوا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے ایک ترمیم کر دی قانون میں، جس میں کہا کہ 60 دن کے اندر یا اجلاس شروع ہونے کے 40 دن کے بعد تک حلف اٹھانا ہوگا، اور اگر کوئی حلف نہیں اٹھائے گا سینٹ کا ممبر یا قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا ممبر منتخب ہونے کے بعد تو اس کی رکنیت ختم ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا چودھری نثار علی خان جی جی وہ بھی صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے اور انہوں نے بھی حلف نہیں اٹھایا تھا، لیکن ان کی رکنیت جو تھی برقرار رہی. سر میں چاہ رہا ہوں ہم اپنے ناظرین کو دکھا بھی دیں یہ جو آرڈیننس ستمبر 2021 میں آیا تھا. اب جب میں نے دیکھا نا یہ جو آرڈیننس تو آیا، آرڈیننس کے ذریعے اس میں ترمیم کر دی گئی. ٹھیک ہے، الیکشن ایکٹ 2017 میں 72A سیکشن جو ہے وہ شامل کیا گیا. ہاں، لیکن یہ جو ترمیم شدہ آرڈیننس ہے نا یہ پارلیمنٹ سے منظور نہیں ہوا. اچھا، یعنی اس کو 120 دن میں کے بعد یا اندر اس کے یہ منظور ہونا چاہیے تھا، اس لیے یہ اپنی موت آپ مر گیا. اچھا، اب قانون میں یہ گنجائش ہے کہ آپ حلف لمبا کھینچ سکتے ہیں، حلف نہ اٹھائے، یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی اس وقت ویب سائٹ ہے وہاں سے اگر ہم الیکشن ایکٹ 2017 کو دیکھیں تو وہاں 72A جو ہے جہاں لکھا ہے وہ خالی ہے، یعنی کچھ نہیں لکھا، اور نیچے اس میں ریفرنس کے طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ آرڈیننس جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر گیا تھا تو وہ ختم ہو کتاب گیا. قانون کا حصہ نہیں ہے. یہ صحیح ہے، یہ ترمیم کی تھی لیکن اس کو دوام نہیں ہو سکا، صحیح، پارلیمنٹ سے منظور نہیں ہوئی. اب کوئی قدغن نہیں ہے سینیٹر کے اوپر یا کسی کے اوپر. جہاں تک میرا حافظہ ہے یا میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے. ہم نے ویسے کنور دلشاد صاحب جو ہیں ان کو دعوت دی تھی لیکن وہ آئے نہیں ہیں، پتہ نہیں کہیں مصروف ہو گئے، تو ہم نے کہا ان سے ذرا معلوم کر لیتے. لیکن میری رائے اس میں یہی ہے کہ وہ مستقل طور پر قانون کا حصہ نہیں بن سکی یہ شک. اس لیے جو ہمارے مراد سعید ہیں ان کے لیے تھوڑی گنجائش ہے کہ زیادہ وقت لے لے. مرتضی سولنگی صاحب سابق نگران وزیر اطلاعات اور ہمارے بہت بڑے دانشور ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے اور مجھے بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پہلے یہ آرڈیننس امینڈ کیا تھا، ایکٹ کو امینڈ کیا آرڈیننس کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور آرڈیننس نافذ ہو گیا. ٹھیک ہے، جس میں 60 دن کی پابندی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہوا وہ آرڈیننس کو چھوڑ کے انہوں نے ایک بل پاس کیا قومی اسمبلی سے اور پھر سینٹ سے. یہ کب بل پاس کرایا؟ اچھا، مشترکہ ہاؤس سے. اچھا، جس میں یہ جو بل ہے اپریل 2021 میں جو آرڈیننس آیا تھا اور نومبر میں یہ بل پاس ہوا. پھر نومبر 2021 میں جوائنٹ سیشن سے جس کو کہا گیا کہ 60 دن کے اندر حلف لینا پڑے گا سینٹ کے، قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کو منتخب ہونے کے بعد. اچھا، تو یعنی یہ پہلے آرڈیننس جاری ہوا تھا، ٹھیک ہے، آرڈیننس تو اپنی جگہ پڑا رہا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے بل پیش کر دیا. اچھا، اور یہ قانون امینڈ ہو گیا. ٹھیک، اب قانون میں اب یہ 60 دن کی پابندی ہے. اچھا، تو جو ہمارے مراد صاحب ہیں ان کو 60 دن کے اندر حلف لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، نہیں لیا تو سیٹ ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لانے کسی عدالت سے آ کے حلف لے لیں، وگرنہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. اچھا، ممبر نہیں رہ سکیں گے. یہ خود عمران خان صاحب یہ بندوبست کر گئے ہیں. پہلے آرڈیننس جاری کیا، اس کے بعد بل جو ہے اس کو منظور کرا لیا. ٹھیک ہے، یہ مطلب مراد صاحب کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی کے لیے نہیں، وہ تو پھر دوسرا مطلب وہ جو ہے کسی اور کو دے دیں گے.